اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر یا اس سلائیڈ شو کے اندر میں جس حصے کا ذکر کرنے لگی ہوں وہ ہے باپ کے حصہ وراثت کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 3 صورتیں اس طرح کی ہیں جو کہ مال میراث کی تقسیم کے وقت باپ کے حصہ کے لحاظ سے بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو تو باپ کو 1/6 حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو بلکہ صرف بیٹی ہو تو باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بقیہ ورثہ کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ باپ کو بطور اسبہ کی ملے گا۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو مزید سمپلیفائی کریں تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر باپ کے ساتھ آپ کی کوئی اولاد بھی تھی، ٹھیک ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو ان کا ہونا باپ کے حصے کو کم کر دیتا ہے، وہ بن جائے گا 1/6۔ اور اگر ورثہ کو دینے کے بعد، یعنی کہ بیٹا بیٹی یا باقی لوگوں کو دینے کے بعد موجود ہے کچھ تو وہ باپ کو چلے جائے گا۔ اس کو ریٹرن کا اصول کہتے ہیں، اسے بقیہ حصے کی واپسی کا قانون کہا جاتا ہے، اور وہ کوئی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس کو بطور اسبہ مل جاتا ہے سچویشن کے لحاظ سے سوری۔ اور اگر میت کا باپ ہے اور ساتھ میں نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہو تو باپ کو بطور اسبہ کے ملے گا۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ جو مرنے والا تھا اس کا کوئی اور وارث سوائے باپ کے تھا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں یہ چیز ہوگی کہ باپ کو ایک تو اپنا حصہ جو ملنا ہے سو ملے گئی، لیکن اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی جو اس کو ملنا تھا وہ بھی باپ کو ریٹرن ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ جو ہے کلہم تمام مال کا وارث کہلائے گا۔ مزید یہ کہ میں نے اس چیز کو مینشن بھی کر دیا کہ اسبہ سے مراد ہے کیا بیسیکلی، تو اسبہ سے مراد وہ ہے جو حصہ بچ جائے، یعنی کہ جو حصہ شرعی طور پر تقسیم ہونے کے بعد بھی بچ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ باپ کی طرف چلے جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو باپ کے حصہ سے متعلق، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں مزید جو اولو الارحام ہیں اور جو رشتہ داروں سے ریلیٹڈ ان کے حصے ہیں میراث میں، اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔